جب میں لڑکیوں کے پاس موبائل فون دیکھتی تو حسرت کرتی کہ کاش میرے پاس بھی فون ہو۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے جیب خرچ سے رقم بھی جمع کی، مگر میں نہ لے سکی کہ امی ابو نے اجازت نہیں دی۔ 1 سال بعد جب میں نے 8ویں جماعت اعزازی نمبروں سے پاس کر لی تو والد صاحب نے پوچھا، بولو نینی تم کو کیا تحفہ چاہیے؟ میں نے فوراً کہا، ابو جان مجھ کو موبائل فون لے دیجئے۔ وہ یک بارگی سوچ میں پڑ گئے، لیکن پھر میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے میری خواہش پوری کر دی اور مجھ کو موبائل لے کر دیا تاکہ میں اپنی سہیلیوں سے بات کر سکوں۔ بہت خوش تھی چونکہ یہ چیز میری من پسند تھی۔ اس تحفے کو پا کر گویا میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ انہی دنوں اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں، تبھی ہم سب نے پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ ہم پہلی بار جا رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے ہمارا کوئی خاص آنا جانا نہیں تھا۔ امی ابو اور چھوٹی بہن کے ساتھ میں کراچی پہنچی۔ وہاں سارے عزیز بہت خوش ہو کر ملے۔ انہی میں عامر بھی تھا جو میرا سب سے خوبصورت اور خوش گفتار کزن تھا۔ ہم وہاں 2 ماہ رہے۔ اسی اثناء میں میری اور عامر کی اچھی خاصی ذہنی ہم آہنگی ہو گئی۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے اور وہ روز ہم لوگوں کو اپنی گاڑی پر سیر کرانے لے جاتا۔ ہوکس بے، کلفٹن اور کئی پارکوں میں گئے۔ اس کے ساتھ گزارا ہوا وقت کس قدر حسین تھا، ان لمحات کو میں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ جب ہم کراچی سے رخصت ہو رہے تھے وہ بہت اداس تھا، جیسے اسے ہم سے بچھڑنے کا بے حد غم ہو۔ جب گاڑی چلنے لگی وہ کہنے لگا، آکاشا مجھ کو اپنا موبائل نمبر دے دو اور میرا نمبر لے لو تاکہ ہم ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تبھی اس کو نمبر دے دیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا نمبر کیوں مانگ رہا ہے۔ جب واپس اپنے شہر آ گئی تو یوں لگا جیسے دل خالی خالی ہے، جیسے اپنی کوئی بہت قیمتی چیز کراچی بھول آئی ہوں۔ یہ دراصل عامر کے ساتھ گزارے ہوئے دنوں کی یاد تھی۔ وہ مجھ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اب دن رات مجھ کو اس کی یاد ستانے لگی۔ فون پر بات ہوتی تو کچھ چین ملتا، ورنہ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ 1 ماہ تک ہم یوں ہی گاہے گاہے بات کرتے رہے، مگر اس کے بعد ایک روز اچانک ہی عامر نے اپنا فون بند کر دیا۔ میں بہت پریشان تھی، ہر وقت فکر مند اور اداس رہتی کہ خدا جانے کیوں عامر نے فون بند کیا ہے، جبکہ ایک دن بات نہ ہوتی تو وہ شکوے کرنے لگتا تھا۔ خدا خیر کرے، میں دل ہی دل میں دعا کرتی رہی۔ 1 ہفتہ گزر گیا کہ میں نیم مردہ سی ہو گئی، مگر شکر کہ پھر اس کا SMS آ گیا، آکاشا کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا، تمہارے بغیر میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ اس نے کہا، کیا مطلب؟ چھوڑو تم سناؤ کہ تم کیسے ہو؟ میں نے ٹالتے ہوئے کہا، اتنے دن سے فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ میرا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ اس نے بتایا، پھر اچانک ہی ایک انوکھی بات کہہ دی، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں نے بے ساختہ کہا، ہاں، اور پھر خود ہی شرمسار ہو گئی۔ آکاشا یہ دن میں نے کیسے گزارے کیا بتاؤں؟ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی عامر۔ بے اختیار منہ سے نکل گیا، لیکن عامر پھوپھی تمہاری شادی کہیں اور نہ کر دیں۔ تبھی اس نے کہا، ہاں آکاشا گھر والے میرا رشتہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں، لیکن تم فکر نہ کرنا، میں شادی صرف تم ہی سے کروں گا۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ دھیرے دھیرے اس کا خیال میرے دل میں گھر کرتا گیا۔ پھر میرا یہ حال ہوا کہ جس روز اس سے بات نہ ہوتی
خوب روتی، کھاتی اور نہ کچھ پیتی، بس سسکتی ہی رہتی۔ میں اس کے لیے جان تک دینے کا سوچنے لگی۔ اکثر اس سے بس ایک ہی سوال کرتی، عامر ہماری شادی کب ہوگی؟ کیا تم نے پھوپھی سے میرے بارے میں کچھ کہا؟ وہ کہتا، کہہ دوں گا، پہلے تم تعلیم تو مکمل کر لو اور میں بھی تعلیم مکمل کر کے جاب پر لگ جاؤں۔ غرض اس طرح کی باتوں میں 1 سال گزر گیا۔ اس بار اسکول میں 10 دنوں کی چھٹیاں ہو گئیں تو میں نے فوراً پھوپھی کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا اور امی سے ضد کر کے وہاں جا کر ہی دم لیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے ایک بہت ہی بڑی خبر سننے کو ملی کہ عامر کی شادی اچانک ہی اپنی خالہ زاد سے ہو گئی ہے۔ امی نے پوچھا، ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ تو پھوپھی وضاحت کرنے لگیں کہ بس لڑکی والوں کی وجہ سے جلدی میں شادی کرنی پڑی ہے اور ہم کسی کو نہ بلا سکے، لیکن کچھ دنوں بعد دھوم دھام سے ولیمہ کریں گے اور سب کو بلائیں گے۔ یہ خبر سن کر میں بے حال ہو گئی۔ امی نے پوچھا، دلہا دلہن کدھر ہیں؟ پھوپھی نے بتایا کہ وہ ہنی مون منانے مری گئے ہیں۔ یہ سن کر میں کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے خوب روئی۔ اگلے روز عامر اور صوبیہ آ گئے۔ میں نے موقع پا کر اس سے پوچھا، یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا، میں بے قصور ہوں آکاشا، کیونکہ 2 سال پہلے امی نے صوبیہ کو پسند کر لیا تھا۔ جب میں نے تمہارے لیے ان سے کہا تو وہ بہت ناراض ہوئیں۔ تبھی امی کی خوشی کی خاطر مجھ کو ان کا حکم بجا لانا پڑا۔ کیا کرتا، ماں کو ناراض کیسے کرتا؟ یہ عامر کی تعویلیں تھیں۔ رات کو تھوڑی دیر کے لیے وہ باہر چلا گیا تو میں صوبیہ کے پاس جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ کیا آپ دونوں کی پسند کی شادی ہے؟ تبھی اس نے نخوت سے فرمایا، ہم 5 سالوں سے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ہماری منگنی کو بھی 3 برس ہو چکے ہیں۔ جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تو مجھے علم تھا کہ عامر سے تم فون پر باتیں کرتی ہو۔ اس بات پر میرا عامر سے جھگڑا بھی ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں موبائل پر چاہے لاکھ لڑکیوں سے باتیں کروں لیکن شادی تم سے ہی کروں گا۔ بھلا فون پر باتیں کرنے والی لڑکیوں کا کیا بھروسہ؟ جب مجھ سے چیٹ کر سکتی ہیں تو دوسرے لڑکوں سے تعلق رکھنے میں کیا شرم کرتی ہوں گی؟ اس لیے تم سوچنا بھی بند کہ میں ایسی ویسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ صوبیہ نے حقارت سے کہا تو مجھ کو ایسا لگا کہ وہ مجھ کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتی ہے۔ دل اور بھی خون ہوا۔ اس سے بات کر کے ناحق خود کو مزید اس کی نظروں میں گرایا کہ وہ تو اس کی دلہن تھی اور میں ایک سوالیہ نشان تھی۔ یقین نہ آتا تھا کہ عامر نے کزن ہوتے ہوئے کیوں مجھے دھوکہ دیا۔ جب دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا اور زندگی فضول شے نظر آنے لگی، تب ابو کی بات یاد آئی کہ بیٹی کوئی اور تحفہ لے لو مگر موبائل نہ لو۔ لڑکیوں کے لیے یہ تحفہ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ ابھی تم کم عمر ہو۔ سوچتی تھی میرے پاس نہ موبائل ہوتا اور نہ میں اس تباہی میں پڑتی۔ بے شک یہ کام کی چیز صحیح، لیکن اس کا غلط استعمال زندگی برباد کر سکتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے۔ اس بار ہم 6 دن وہاں ٹھہرے تھے مگر یہ 6 دن میرے لیے 6 صدیوں کے برابر ہو گئے۔ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی دلہن کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھنا کسی طرح بھی میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ سوچتی تھی ناحق کراچی کا سفر کیا، پھوپھی کے گھر سے کیا ملا، دامن میں انگارے ہی بھر کر لائی، اپنی شہر واپس آ تو گئی مگر کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار موبائل اٹھاتی تھی اور بغیر نمبر ملائے رکھ دیتی تھی۔ انگلیوں کو عامر کا نمبر ملانے کی عادت جو پڑ گئی تھی، مگر اس بے وفا نے تو ایک بار بھی پلٹ کر فون نہ کیا کہ تم کیسی ہو اور کس حال میں ہو۔ جو کسی سے پیار نہیں کرتے وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتے۔ وہ صوبیہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی خوشیوں میں مگن تھا
کیونکہ اس کی بیوی اس کی پسند بھی تھی۔ میرے ساتھ موبائل پر باتیں محض دل لگی تھی، یہ نہیں سوچا کہ اس کی دل لگی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ جس شخص سے دھوکے کی توقع نہ تھی اس نے دھوکہ دے دیا۔ اب تو دوستی کے لفظ سے بھی مجھ کو خوف سا آنے لگا تھا۔ جب کہ دل کی ایسی کیفیت ہو تو انسان کو اس وقت سب سے زیادہ دوست کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے دوستی سے احتیاط برتی، پھر بھی ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی جس کا نام بانو تھا، اور وہ ہمارے برابر والے مکان میں آ کر سکونت پذیر ہوئی تھی جو عرصے سے خالی پڑا تھا۔ پہلے یہ لوگ گاؤں میں رہا کرتے تھے مگر پنڈی آنا جانا رہتا تھا۔ بانو کے 3 بھائی تھے اور وہ ان کی اکلوتی بہن تھی۔ شروع میں وہ کم آتی جاتی، مجھے بہت دل گرفتہ پایا تو زیادہ آنے جانے لگی۔ کچھ لوگوں کا خدا کی طرف سے کسی کی غم گساری کرنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے، بانو بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اس نے نہایت توجہ اور طریقے سے میرے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور میں نے اس کو اپنا غم گسار ہی نہیں رازدار بھی بنا لیا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور پیار دیا تو دل سے منو بوجھ ہلکا ہو گیا، اور پھر میں بانو سے اس قدر مانوس ہو گئی کہ اس کے بغیر وقت کاٹنے لگا۔ جب وہ آ جاتی اور میں بے وفا عامر کی باتیں کرتی، یادیں دہرا لیتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ پہلے تو مجھے صرف اپنا دکھ ہی سب سے گراں لگتا تھا، کسی اور کو بھی کوئی دکھ ہوگا یہ جاننے کی صحیح نہ کی۔ لیکن جب بانو سے خوب قربت ہو گئی تو ایک روز اسے رنجیدہ پا کر میں نے توجہ کی اور پوچھا، بانو تم بھی چپ رہتی ہو، بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا دکھ ہے؟ پہلے تو اس نے ٹالنا چاہا مگر میرے اصرار پر بتایا۔